تو ابھی ہم مزید انتظار نہیں کروائیں گے ڈاکٹر محبوب حسین کو، وہ ہمارا آخری مقرر ہیں، اور ان کے بعد ظاہر ہے ہم کویسچن آنسر سیشن کا کچھ موقع رکھیں گے۔ تو میں ڈاکٹر محبوب حسین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس موضوع پر کہ پاکستان ڈریم اینڈ ریئلٹی کے حوالے سے، اور جو ہمارے مقررین نے پہلے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کریں پلیز۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر محبوب۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر کوکب صاحب۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے حالات میں آپ نے اتنا خوبصورت ویبینار ارینج کیا ہے۔ میں آپ کی ٹیم کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جو ہسٹری ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف فیصل آباد کیا ہے۔ میں ڈاکٹر شاہد کمال صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آپ کے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ڈاکٹر ندیم سہیل صاحب کو بھی۔ اب گفتگو ظاہر ہے کہ میرے سے پہلے 2 بڑے اسکالرز گفتگو کر چکے ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بڑے اسکالرز کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر فاروق صاحب ہمارے سینئر دوست ہیں، ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب کا بھی بڑا اپنے ایریا میں نالج ہے، تو میں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ کے ساتھ اور آپ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، آپ کے کولیگس کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دیکھیں، ڈریم اینڈ ریئلٹی کی بات ہوئی، ابھی فاروق ڈار صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ ایک لمبی داستان ہے، ایک لمبی کہانی ہے کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا ہندوستان کے یا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے، اور ظاہر ہے کہ وہ سارے ڈریمز تھے یا جو خواب تھے، وہ جو چاہتے تھے کہ ایک آزاد ریاست میں ان کے وہ خواب پورے ہوں۔ اگر ہم پہلے ان ڈریمز کی بات کر لیں، ان خوابوں کی بات کر لیں، تو جو سب سے بڑا خواب تھا وہ ایک ایسی ریاست کا تصور تھا جس میں ان کو تمام حقوق میسر ہوں جو کہ اس وقت کے حالات میں ان کو میسر نہیں تھے، یعنی کہ وہ ایک سماجی فلاحی ریاست کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح وہ ایک ایسی مذہبی ریاست کا خواب دیکھ رہے تھے جہاں ان کو اپنی مذہبی رسومات، مذہبی عبادتیں کرنے کی مکمل آزادی ہو، ان کی نہ تو اذانوں پر پابندی لگائی جائے، نہ ان کی مذہبی رسومات کو روکا جائے، نہ ان کو اس حوالے سے پریشان کیا جائے۔ اسی طرح ایک خواب یہ بھی تھا کہ ایک نئی ریاست میں معاشی مسابقت ہوگی، ایک ایسی صورتحال ہوگی جہاں تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام شہریوں کو یکساں مواقع حاصل ہوں گے کہ وہ اپنی معاشی ضروریات کو پوری کر سکیں۔ اسی طرح شہری آزادیوں کا خواب بھی دیکھا گیا تھا، اسی طرح بنیادی حقوق جسے ہم بیسک فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، یہ دیکھے گئے تھے۔ اور ان خوابوں کو دیکھنے میں ہندوستان کے ان علاقوں کے لوگ بھی شامل تھے، ان ریاستوں کے، ان صوبوں کے لوگ بھی شامل تھے جن کو یہ پتہ تھا کہ جو ایک مجوزہ ریاست بننے جا رہی ہے، ایک فیوچر کا ایک انڈیپینڈنٹ ملک بننے جا رہا ہے، اس میں وہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن یہ خواب دیکھنے میں وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ ایسے بہت سارے علاقے جو یو پی تھا، سی پی تھا، یا یہ آج جو ہندوستان کے علاقے ہیں، ان علاقوں کے مسلمانوں نے بھی آج کے پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں کے ساتھ مل کر یہ خواب دیکھے تھے۔ اب دیکھیں یہ خواب وہ انہوں نے کیوں دیکھے، اس پر ہمارے دوستوں نے بات کی ہے، سکھوں کا بھی ذکر کیا ہے، فاروق ڈار صاحب نے ہندوؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری کو کنگالیں، دیکھیں میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، آپ یہ دیکھیں کہ 1937 کی جو کانگریسی منسٹریز تھیں، اگر صرف آپ ان کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھ لیں، سید حسن ریاض کی جو کتاب ہے پاکستان ناگزیر تھا، یہی آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ کے اسٹوڈنٹس اس کتاب میں جو رپورٹس چھپی ہیں، پیر پور رپورٹ جو چھپی ہے یا اس طرح کی جو رپورٹس چھپی ہیں، وہ چند صفحات پر مشتمل ہیں، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ خواب کیوں دیکھے تھے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو ایسے جانور جو مسلمانوں کی نظر میں حرام ہیں، ان کو وہ مسلمانوں کو باندھ کر ان کے جسموں کے ساتھ رگڑتے تھے، مسلتے تھے۔ اسی طرح ایسے واقعات لکھے ہیں کہ جن کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب یہاں پہ بات کہنے میں بھی دقت آ رہی ہے کہ ان کو غلاظتیں کھانے پر اور پینے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ آپ نہرو رپورٹ دیکھ لیں، اس کا ذکر ڈار صاحب نے بھی کیا۔ نہرو رپورٹ کے حوالے سے مولانا شوکت علی نے ایک بات لکھی ہے بڑی خوبصورت، جس سے اس رپورٹ کا کرکس آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان، مجھے شکاری کتے پالنے کا شوق تھا، مولانا شوکت علی خان کی یہ تحریر ہے کہ مجھے شکاری کتے پالنے کا شوق تھا، میں نے کسی شکاری کتے کو کسی خرگوش کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ حالات تھے جن میں ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ ایک خواب دیکھا کہ
ہم ایک آزاد ملک میں، ایک آزاد فضا میں زندگی گزاریں گے جہاں پر یہ مسائل نہ ہوں. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس خواب میں ایک زبان کا بھی بہت رول ہے. اگرچہ وہ ہندوستان کے سارے مسلمان نہیں سمجھتے تھے، بعد میں اس زبان کے اندر کنٹروورسیز بھی ہوئی، لیکن اردو زبان جو ہے یہ ایک اس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس خواب کی تعمیر میں. اور اس پر میں آتا ہوں کہ بعد میں اس کی ریالٹیز کیا ہیں. آپ کے اس ویبینار کا جو دوسرا پورشن ہے کہ ڈریمز کے بعد جو ریالٹیز ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیں پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد جو ریاست ہمیں ملی، ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم وہ ایک الٹرنیٹ دینے میں ناکام رہے، ہم ایک متبادل دینے میں ناکام رہے. کیوں متبادل نہیں دے سکے؟ اس کا اگر ہم فرام ڈے ون سے جائزہ لینا شروع کریں تو آپ دیکھیں کہ پہلے پاکستان بننے سے بھی پہلے 3 دن پہلے، یعنی کہ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کی تقریر یا سپیچ، جس کا ہم اکثر اپنی فکری بحثوں میں مباحثوں میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کی اس تقریر میں ایک فیوچر کے پاکستان کا، ان ڈریمز کو ریالٹی میں بدلنے کا کنسیپٹ دیا گیا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں یا پارلیمانی زبان میں میگنا کارٹا آف پاکستان بھی کہتے ہیں. اس تقریر میں انہوں نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کہا، وہ آج ہمارے سامنے ہے. لیکن اس وقت ان خوابوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کا عمل دیٹ ڈے اسٹارٹ ہو گیا کہ جب اس تقریر کو سنسر کروانے کی کوشش کی گئی اور پریس نوٹ باقاعدہ جاری کیا گیا کہ آپ نے قائد اعظم کی جو اسپیچ اسمبلی میں، دستور ساز اسمبلی میں کی گئی ہے، اس کو آپ نے پریس میں ایز اٹ از پبلش نہیں کرنا. اور یہ نام بھی اب ظاہر ریسرچ کے بعد سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جو سنسر کروانا چاہتے تھے قائد اعظم کی تقریر، اور نہیں چاہتے تھے کہ قائد اعظم نے جو فرمایا ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی، ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہوگی جس میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق ہوں گے. خاص طور پر انہوں نے مائنورٹیز کا ذکر کیا تھا کہ وہ اپنی مذہبی آزادیوں کے لیے آزاد ہوں گے، کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں. لیکن اس کو پھر سنسر کرنے کی کوشش کی گئی. اور آج بھی اس اسپیچ کا آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے، ہمارے آرکائیوز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ابھی پبلش ہو چکی ہیں بہت ساری چیزیں کہ اس وقت کے جو ڈان کے ایڈیٹر تھے الطاف حسین، انہوں نے اس پر ریزسٹ کیا. جب ان کے پاس یہ ایڈوائس پہنچی کہ اس تقریر کو آپ نے شائع نہیں کرنا، تو انہوں نے اس پر ریزسٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں تو قائد اعظم سے بات کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ میں نے کیا پبلش کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو پھر وہ جو پریس ایڈوائس تھی وہ واپس لے لی گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کے خواب تھے یا جو ڈریمز تھے، ان کو ریالٹیز کی طرف جب ہم لے کر چل رہے تھے تو یہ رکاوٹیں اسی وقت ڈالنا شروع کر دی گئی تھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 8-9 سال ہم تجربہ کرتے رہے کہ ہم نے کیسا آئین بنانا ہے، اس میں کیا شہری آزادیاں ہوں گی، اس میں انسانی بنیادی حقوق کیا ہوں گے، اس میں ریپرزنٹیشن کتنی ہوگی، اس میں ایسٹ پاکستان کو کتنا حصہ ملے گا، ویسٹ پاکستان کو کتنا حصہ ملے گا. یہ باتیں اب منظر پر آ چکی ہیں اور آپ نے بھی ایسٹ پاکستان پر کام کیا. اور اس وقت مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک رکن اسمبلی تھے جو بعد میں ہمارے ایجوکیشن منسٹر بھی بنے، فضل الرحمان. تو ایک کیبنٹ کی میٹنگ چل رہی تھی اور کیبنٹ کی میٹنگ میں کامن ویلتھ کی طرف سے جو سینیٹری کا سامان ہمیں ڈونیٹ کیا گیا تھا اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جانا تھا. تو منسٹرز آپس میں بانٹ رہے تھے کہ جی اتنا حصہ کراچی کو دے دیں، اتنا حصہ لاہور کو دے دیں، اتنا حیدرآباد کو دے دیں، اتنا فلاں شہر کو دے دیں. تو ڈھاکہ کے لیے جو کہ ایک بڑا شہر تھا، بڑا علاقہ تھا اور مشرقی پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا، اس کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں مختص کیا. تو وہ فضل الرحمان اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے سب کچھ بانٹ لیا ہے مغربی پاکستان میں، تو مشرقی پاکستان کے لیے بھی تو کچھ دیں. تو 3-4 منسٹر بھائی یک زبان بولے کہ یہ بنگالیوں کو واش بیسن اور کمبوڈ لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو کیلے کی گاچھ کے پیچھے بیٹھ کر رفع حاجت کر لیتے ہیں. تو یہ ایک جو سینس آف ڈیپریویشن کریٹ کی گئی فرام ڈے ون، تو اس نے پھر آگے چل کر ان خوابوں کو جو کہ ہندوستان کے یا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے دیکھا تھا، ان کے راستے میں رکاوٹیں بنتے رہے. آپ دیکھیں کہ 1962 میں اس کو اسکپ کرتا ہوں بہت سارے واقعات کو. 1962 میں جب ہم اپنا ایک نیا آئین بنانے جا رہے تھے، پچھلا آئین تو ہم نے کنڈم کر دیا، اس میں ہم نے بنانے میں 9 سال لگائے لیکن وہ 2 سال بھی نہیں چلایا. تو جب ایک نیا آئین بنانے جا رہے تھے تو ایوب خان نے جسٹس شہاب الدین کو رسپانسبلٹی دی اور جسٹس شہاب الدین کو کہا کہ آپ ایک ڈرافٹ بنا کر لائیں جو آئینی کمیشن بنایا گیا تھا. تو جسٹس صاحب نے ایک شرط پر یہ ذمہ داری ایکسیپٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، جو بھی میں رپورٹ لے کر آؤں گا، لیکن آپ اس کو پبلک یا پبلش ضرور کر دیجیے گا. تو ایوب خان نے پرومس کیا، لیکن جب وہ رپورٹ لے کر آئے تو اس کو انہوں نے اٹھا کر منظور قادر کو دیا اور اکارڈنگ ان کی جو خواہشات تھیں اس کے مطابق اس کو ریپلیس کر دیا، چینج کر دیا.
تو جب وہ جسٹس شہاب الدین کے نام سے شائع ہوا کہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ جسٹس صاحب نے بنایا، تو ان کے لیے وہ الارمنگ تھا، سرپرائز تھا، ایک حیران کن تھا کہ میں نے تو یہ چیزیں لکھی نہیں ہیں جو یہ لے کر آئے. تو انہوں نے اس وقت پریس کانفرنس کی. جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو آپ دیکھیں کہ خوابوں کے راستے میں کیسے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. اس پریس کانفرنس کے بعد وہ مطمئن ہو گئے کہ میں نے عوام تک اپنی بات پہنچا دی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اگلے دن کسی اخبار کی یہ جرت نہیں تھی کہ ان کی اس پریس کانفرنس کو وہ پبلک کرتے یا پبلش کرتے. یعنی کہ اتنا زیادہ سینسرشپ تھا. تو وہ بعد میں یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ریکنسلیشن تھری تھاٹس میں. انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ میرے ساتھ اس وقت ہوا تھا، میرے ساتھ بات شائع کر کے بہت زیادہ ظاہر ہے کہ اس اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ اس حصے کو میں اسکپ کر رہا ہوں. ظاہر ہے اس پر آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، اس پر آپ بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہم کیوں الگ ہوئے اور ہمارے جو خواب تھے والے پاکستان بناتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی بہت زیادہ ریفارمز ہیں. انہوں نے نیشنلائزیشن کی، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ اچھی تھی یا بری تھی. انہوں نے ایجوکیشن ریفارمز کی، 1972 کی تعلیمی پالیسی بڑی اہم ہے. اسی طرح پھر انہوں نے انڈسٹریل ریفارمز کی، انہوں نے ایگریکلچر ریفارمز کی. لیکن یہ ساری کی ساری ریفارمز جو ہیں یہ پارلیمنٹ کو کنوین کیے جانے سے پہلے ساری 73 کے کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ ہونے سے یا انفورس ہونے سے پہلے کر لی انہوں نے. اب وہ ایک عوامی لیڈر تھے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ عوام کے نمائندوں کے پاس لے کر آتے، لیکن نہیں ہو سکا. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، ہم اس پر بات نہیں کرتے. لیکن 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پہلی 7 ترامیم ہیں وہ خود انہوں نے کر دی. پہلی 7 ترامیم یعنی کہ 8ویں ترمیم آ کر ضیاء الحق صاحب نے کی، لیکن پہلی 7 ترامیم تو انہوں نے کر دی جو موسٹ کنسنسس کانسٹیٹیوشن تھا. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پاورز کو انہانس کرتے ہیں. یعنی کہ ایز اے چیف ایگزیکٹو وہ پارلیمنٹ کے ادارے کو یوز کرتے ہوئے جوڈیشری سے پاور واپس لیتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی پاور واپس لیتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں پارلیمنٹ کی پاورز کیسے واپس لیتے ہیں. جب یہ 71 کی وار چل رہی تھی تو اس وقت اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کیا گیا پاکستان میں، اور اس اسٹیٹ آف ایمرجنسی کو ایکسٹینڈ کرنے کی جو رسپانسبلٹی تھی یہ پارلیمنٹ کے پاس تھی کہ پارلیمنٹ اپنے اجلاس میں اس کو 6 منتھ کے لیے ایکسٹینڈ کر سکتی تھی. اور پھر جب یہ پارلیمنٹ کنوین ہو گئی، 1973 کا آئین بن گیا اور اس کے بعد سینٹ کا ادارہ بھی وجود میں آ گیا، تو پھر یہ ذمہ داری جوائنٹ سیشن کے پاس چلی گئی کہ دونوں سیشنز کا جوائنٹ اجلاس ہوگا دونوں اداروں کا، یعنی کہ نیشنل اسمبلی کا بھی اور سینٹ کا بھی، اور اس میں اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. لیکن بھٹو صاحب نے نیشنل اسمبلی کے ذریعے اس میں ایک امینڈمنٹ کی کہ یہ اختیار، یعنی کہ خود قومی اسمبلی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اختیار ہم چیف ایگزیکٹو کو دیتے ہیں کہ وہ جب تک چاہیں اس کو اسٹیٹ آف ایمرجنسی کو بڑھاتے چلے جائیں. یعنی کہ انہوں نے اس ایک بڑے ادارے کو جس کو وہ لیڈ کر رہے تھے، عوام کا ایک موسٹ ریپرزینٹیٹیو انسٹیٹیوشن ہے، اس کو بھی انہوں نے اس کی پاورز کو بھی کرٹیل کر دیا. تو ہم بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہیں. دیکھیں اس میں اداروں کا آپس میں کلیش تو رہا ہے، وہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کا بھی رول بنتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اس ادارے کو بے وقت کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور اپنی اختیارات، اپنی پاورز اپنے ہاتھ کاٹ کر وہ دوسرے اداروں کو دیتے رہے ہیں. اچھا اب میں آتا ہوں اردو کی طرف. دیکھیں اردو بھی ایک خواب تھا ہمارا کہ جب پاکستان بنے گا. دیکھیں اب یہ اردو کا جو مسئلہ تھا یہ سر سید کے دور سے چلتا آ رہا تھا، اور اس وقت دیوناگری رسم الخط اور سنسکرت کی بات کی گئی، اور سر سید نے بھی یہ کہا کہ میں پورے ہندوستان میں سفر کرتا ہوں اور مجھے اردو سمجھنے والے اور بولنے والے ہر جگہ ملتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کس زبان کا مطالبہ کر رہے ہیں. اہم خواب تھا. آرٹیکل 251 تھا، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اس آئین کے نفاذ کے 15 سال بعد یہ جو اردو ہے یہ ہماری سرکاری یا آفیشیل زبان ہو جائے گی، اور ہم اس کے لیے اہتمام کریں گے، انتظام کریں گے. دیکھیں آج 47 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک اردو ہماری آفیشیل لینگویج نہیں بنی. اور جب
88 میں بینظیر بھٹو کی حکومت آئی اور اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ آپ کے والد صاحب نے یہ آئین میں لکھا تھا کہ 1987 میں جب 15 سال ہو جائیں گے تو اردو جو ہے ہماری قومی زبان کے ساتھ ساتھ دفتری زبان بھی بن جائے گی، تو اب آپ اس پر کام کریں. تو بڑا حیران کن تھا کہ جو ٹریری بینچز تھے یا جو حکومتی اراکین تھے وہ کیا آرگومنٹ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کوشش کریں گے، لیکن ان 15 سالوں میں سے تو 11 سال تو ماشاء اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ تو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں، وہ تو ضیاء صاحب نے لے لیے. اب ہم آگے مزید آپ مجھے یا ہمیں 11 سال دیں تو پھر ہم اردو کو سرکاری زبان بنائیں گے. تو وہ 11 سال آج دیکھیں 47 برس گزر گئے اور ابھی تک جو ہے اردو ہماری جو وہ قومی زبان کے ساتھ ساتھ سرکاری زبان نہیں بن سکی. اس کے ساتھ خوابوں کے راستے میں جو ایک رکاوٹ ہے وہ ہمارا یہاں کا جاگیردارانہ معاشرہ ہے. آپ نے بھی اس پر کام کیا ہے، سندھو صاحب بھی پنجاب کی ہسٹری کے ایکسپرٹ ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ویبینار کے اندر اور بھی دوست ہیں جو ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس جاگیردارانہ معاشرے کو ایک خاص سوچی سمجھی سازش کے تحت، میں سازش کا ورڈ یوز کر رہا ہوں ڈیلیبریٹلی، سازش کے تحت ختم نہیں کیا جا رہا. ایسٹ پاکستان والوں نے ختم کر لیا، انڈیا والوں نے بھی بہت حد تک ختم کر لیا، لیکن ہمارے یہاں پر اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹیٹس کو سوسائٹی جنریٹ کرتے ہیں جس میں آپ کو بولنے کا حق نہیں دیا جاتا، جس میں آپ کو اپنے رائٹ کلیم کرنے کی بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اور اس کا سب سے بڑا ٹول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کو الٹریٹ رکھتے ہیں، آپ اس کو خواندہ نہیں ہونے دیتے. آپ ایسی پالیسیز لے کر آتے ہیں کہ جس سے تعلیم جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو. ہم ڈاکومنٹس کے اندر، سیمینارز کے اندر، بیانات کی حد تک تو بہت دعوے کرتے ہیں کہ جی تعلیم ہماری اولین ترجیح ہے. آپ دیکھیں ہم پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پر دستخط کیے ہوئے ہیں اور جس میں ہم نے یہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ ایز اے ممبر کنٹری ہم اپنے جی ڈی پی کا کم از کم 4% جو ہے وہ تعلیم پر مختص کریں گے. لیکن آج 73 برس گزرنے کے باوجود ہم نے 2% سے زیادہ خرچ نہیں کیا. کاغذوں میں ہم 2.5% لکھتے ہیں جو کہ زکوٰۃ کے برابر ہے، لیکن عملی طور پر اس سے بھی بہت کم ہے. اور پھر جو بار بار تعلیمی پالیسیاں آپ بنا رہے ہیں اس میں آپ عوام کے نمائندوں کو تو شامل نہیں کرتے تعلیمی پالیسیز بنانے میں. کبھی کوئی تعلیمی پالیسی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ مجھے یہ آپ بتائیں. کسی ایجوکیشنسٹ سے اس کے بارے میں رائے لی گئی ہے جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو جینون اسٹیک ہولڈرز ہیں، کبھی ان سے رائے لی گئی ہے؟ اس کے اوپر بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے کہ اتنے لاکھ، اتنے ڈالر، اتنے کروڑ دے دیے جائیں اور ایک فلاں گروپ سے یہ پالیسیز بنا لی جائیں اور پھر اس کو لا کر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کتنے 5 سالے منصوبے آپ نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، کتنی پالیسیز امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، کبھی نئی روشنی کے نام پر، کبھی پڑھا لکھا پنجاب کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر، لیکن ان کا رزلٹ آخر میں کیا ہے کہ آپ کا لٹریسی ریٹ کیا ہے. اچھا، اسی طرح ان خوابوں کے راستے، ڈریم کو ہم نے پورا کرنے کے راستے میں ایک رکاوٹ ہم نے یہاں پر معاشی مسابقت بھی پیدا نہیں کی. اس وقت ملازمتوں کا اشتہار دیتے وقت یہ ایڈ لکھ دی جاتا تھا، نیچے ایڈ کر دیا جاتا تھا کہ مسلمان درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں. تو آج آپ دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کیا یکساں مواقع ہیں؟ کیا میرٹ پر تقرریاں ہو رہی ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو اسپیشل اسائنمنٹس دی جاتی ہیں لوگوں کو، ان کی سیلریز دیکھیں، ان کے پیکیجز دیکھیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو ہماری یوتھ ہے جو کہ ڈپرائیو ہے بہت سارے ایشوز کے اوپر، جو مایوسی کی طرف جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ وعدے کیے گئے 1947 سے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، لیکن کیا ہم نے وہ ان کو دیں؟ اسی طرح ان خوابوں کی تکمیل کے لیے عدالتی نظام کا میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہونا بہت، لیکن آپ دیکھیں کہ 1937 کی وزارتوں کے دوران بھی کانگریس منسٹر جو تھے وہ عدالتوں کو رکے لکھتے تھے کہ آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں اور اس کے حق میں یہ کریں، اس کے حق میں وہ کریں. آج کیا ہمارا عدالتی نظام کیا ہے؟ مجسٹریٹ سے لے کر اور اعلیٰ سرکاری عدالتوں تک آپ دیکھ لیں کہ کیا سچویشن ہے. خود عدالتی رپورٹیں یہ بتا رہی ہیں کہ کتنے لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو جب انصاف نہیں ملے گا، جب لوگوں کو سوشل جسٹس نہیں ملے گا، تو پھر ہمارے وہ جو خواب تھے وہ کیسے ریالٹی کی طرف آئیں گے؟ تو جو ڈریمز تھے وہ ابھی تک ہمارے ڈریمز ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے. دوسرا پہلو بھی ہے، ہم بیلیولنٹ اسپیکٹس کی طرف آتے ہیں. 73 سالوں میں ہم نے بہت زیادہ ترقی بھی کی ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ 47 کے حالات کا آج کے حالات سے موازنہ کریں تو ہم نے کئی میدانوں میں ترقی کی ہے. ہم نے ڈیفنس میں اتنی ترقی کی ہے کہ ہم نے اپنا دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ایٹمی پاور بنے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے میڈیکل کے شعبے میں اتنی ترقی ہوئی ہے.
ہم ایک یونیورسٹی تھی جب پاکستان بنا تھا، پنجاب یونیورسٹی، اور دوسری ڈھاکہ میں تھی. 2 یونیورسٹیز تھیں، مشرقی پاکستان میں ایک تھی اور ایک مغربی پاکستان میں ایک تھی. آج پاکستان میں اس مغربی حصے میں 200 سے زائد سرکاری جامعات ہیں اور 150 سے زائد پرائیویٹ جامعات ہیں. ترقی ہم نے کی ہے، لیکن جس طرح دوست کہہ رہے تھے کہ اس ترقی کو تھوڑا چینلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو خواب تھے وہ صحیح معنوں میں حقیقت کا روپ دھار سکیں. تو اس موضوع پر مزید بھی گفتگو ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب جب ہم سوالوں کی طرف آئیں گے تو اس پر میں مزید ہی بات کروں گا. تو ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے منتظمین کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا یہاں بات کرنے کا. تھینک یو. ڈاکٹر محبوب حسین صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب شروع کر کے تاریخ تحریک پاکستان کو مد نظر رکھ کے اس دور میں جو خواب ہم نے دیکھے تھے ان کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کی فہرست مرتب کی، اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سے گوشوں کو، مختلف شعبوں کو، مختلف حصوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا اور ہمیں بتایا کہ کہاں کہاں پر اور کن کن شعبوں میں انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں، کانسٹیٹیوشن میکنگ میں اور سوسائٹی بلڈنگ میں کس طرح ہم ناکام رہے، اور کئی موقعوں پر جو آپ نے کامیابیوں کا بھی ایک پورا جائزہ پیش کیا. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اساتذہ ہیں، یونیورسٹیز کے اساتذہ ہیں، مختلف کالجز کے اساتذہ ہمارے ساتھ ہیں اور طلباء ہمارے ساتھ ہیں. جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کو پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور میں دوسرے گزارش کروں گا کہ جو بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں کوئی کویسچن کرنا چاہیں، کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو یہ ہاؤس ان کے لیے اوپن ہے. محمد اویس صاحب ہیں جی، آپ پلیز کیجیے جی سوال. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر السلام علیکم. سر میرا کویشچن ڈاکٹر اختر سندھو صاحب سے ہے. جیسے آپ نے کہا کہ قائد اعظم کی ساری جو یعنی کہ ورک تھا مین منارٹی پہ تھا، منارٹی کے حوالے سے کام کیا، تو کیا سر جو مطلب سکھوں کو یہ قائل نہیں کر سکے اس چیز پہ کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملیں، تو اس میں آپ لوگ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ قائد اعظم کا فیلئر تھا یا کوئی ایسے کون سے فیکٹرز تھے کہ سکھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ملے؟ جی ویسا بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. اور اس کے لحاظ سے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن 2 چیز مختصر اس لحاظ سے، بیکاز دس از جسٹ رسپانس ٹو یور کویسچن، اٹس ناٹ اے لیکچر. کہ ایک تو جو مغلوں نے ان کے جو گروؤں کے اوپر ظلم کیے، ایک ان کی وجہ سے ان کے دل میں ایک موجود تھا کہ جی ہمارا ساتھ. اب ایک ذہن میں بات رکھیں کہ جو ہماری ہندوؤں کے ساتھ مذہبی دشمنی نہیں تھی، مذہبی دشمنی ہماری سکھوں کے ساتھ تھی، کیونکہ جو ہمارے ہیروز تھے اسلام کے، نہ تو وہ ان کا سیم ریجن تھا اور نہ وہ ایرا سیم تھا. تو اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے خطے میں آئے، ظہور مرثع شعود پہ آئے، تو وہ وہاں پہ ان کی تشریف آوری ہوئی، ہندوازم یہاں پہ تھا، تو ان کا باہمی کوئی کلیش نہیں تھا. لیکن سکھوں کا یہ تھا کہ جب سکھ گرو نانک دیو یہاں پہ آئے تو انہوں نے پہلی دفعہ ملتان کے میلے کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا. دین ہی واز اریسٹڈ بائی دا دہلی اتھارٹیز. تو ابراہیم لودھی نے ان کو قید کر لیا. تو اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو پرسیکیوشن ہوئی ہے وہ مغلوں کے ہاتھوں میں. یہ الگ بات ہے کہ مغل اور مسلمانوں میں فرق ہے. حکمران صرف حکمران ہوتا ہے، اس کا ریلیجن اپنی کرسی ہوتی ہے، اپنا اقتدار ہوتا ہے. لیکن اٹ واز ٹیکن، اٹ واز ٹرانسلیٹڈ ایز مسلمس، کہ ان کے جو لٹریچر ہے اس میں یہ ہے کہ جو مسلمانوں نے یہ ظلم کیا. ان کے بچوں کو جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں گرو ارجن دیو کو، گرو تیغ بہادر کو، زوراور سنگھ کو، فتح سنگھ، ان کو بہت زیادہ ان کی زیادہ. تو سو ایک ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ڈائریکٹ کلیش جو ہے ان کا مسلمانوں کا ہیروز کے ساتھ، سکھ ہیروز کے ساتھ ہوا. تو ان کے ذہن میں یہ ایک ایسے زیادہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی ہے کہ جب مظلومیت ہو تو اس میں بہت زیادہ پرابلم. یہ ہمارے دوسرا یہ تھا کہ قائد اعظم شاید کامیاب ہو جاتے، لیکن ایک تو کانگریس کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا، اور ماسکارا سنگھ 14 سال کی عمر میں ہندوؤں سے جو کنورٹ ہوا تھا، سکھ بنا تھا، تو وہ زیادہ اس کا ٹلٹ جو تھا وہ کانگریس کی طرف تھا، اور وہ کانگریس کے ساتھ کبھی بھی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا.
جی نورul امین جی سر بہت شکریہ. السلام علیکم سر. میں ڈاکٹر محبوب صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا تھا بات کے آغاز میں ہی کہ ایجوکیشن پالیسیز جو ہیں ان میں جو ماہرین ہیں ان کو شامل نہیں رکھا گیا یا پارلیمنٹ میں اس پہ بحث نہیں ہوئی. تو جہاں تک سر میں نے دیکھا ہے ایک پہلی جو پاکستان کی پالیسی تھی ایجوکیشن, اس کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط کے ساتھ ہی ایک کمیٹی جو ہے وہ بنی تھی, لیکن اس کی فائنڈنگ, اس کے جو سفارشات تھی ان کو نظر انداز کر کے کچھ گڑمڑ کر دیا گیا. پوچھنا یہ چاہتا ہوں مختصراً کہ سر اس کے بعد کے جو ادوار ہیں کیا ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ جو ہمارا فوکس کنورٹ ہوا ہے اس کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ کوئی دیکھیے میں نے ایک عمومی بات کی تھی. آج بھی جیسے اس موجودہ گورنمنٹ نے بھی ایک نیشنل کریکولم کمیٹی تشکیل دی ہے, اور آپ دیکھیں کہ ایز اے کیس اسٹڈی اگر آپ جرنلسٹ ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس نیشنل کریکولم کمیٹی کے ممبرز کون ہیں, آپ کو اس اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. میں نے جیسے کہا کہ پاکستان میں 200 سے زائد پبلک سیکٹر کی جامعات ہیں, ان میں سے کسی بھی سرکاری یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنایا گیا جو نیشنل کریکولم کے لیے تشکیل دی گئی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ شامل کیے گئے ہیں. اداروں میں کیسی پالیسی ہونی چاہیے ان اداروں کے لوگوں کو تو آپ پوچھتے نہیں ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ قائد اعظم نے تو ویژن دیا تھا نا جی قوم کو, اور ظاہر ہے کہ اس کے مطابق, لیکن بعد میں جتنے بھی ہماری حکومتیں رہی ہیں وہ سب میں سزاوار ہیں. ایوب خان کے دور میں پالیسیز بنی, آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے ڈکلائن میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ اس کی تعلیمی پالیسیوں کا ہی ہے. جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اتنی زبردست اینٹی ایوب موومنٹ چلائی اس وجہ سے کہ اس کی تعلیمی پالیسی کے وہ خلاف تھے. 2 سال کا BA بیٹھے بٹھائے انہوں نے 3 سال کا کر دیا تھا, اور اسی طرح کے اور بھی جو ایشوز تھے تو اسٹوڈنٹ نے اتنا زبردست ریئیکٹ کیا کہ سیاستدان بھی نہیں کر سکے تھے, جس کی وجہ سے پھر ایوب خان کو اقتدار سے نکلنا پڑا. تو بعد میں بھی آپ دیکھ لیں, چاہے وہ نواز شریف کا دور ہو, بینظیر کا دور ہو, میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو آل پارٹیز کانفرنس بلا کر اگلے 25 سال کے لیے ایک مشترکہ تعلیمی پالیسی بنانی چاہیے, اور یہ طے کرنا چاہیے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ اس پالیسی کو نہیں چھیڑے گی, تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کچھ دیتی ہے آئیڈیا, دوسری اگر اس کو ریپلیس کر دیتی ہے اور پھر ہم 0 پوائنٹ سے شروع کر دیتے ہیں. جی اس وقت ہمارے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر فخر بلال صاحب, وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز. ڈاکٹر فخر بلال. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر کوکب صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور میرے 2 سوال ہیں, ایک ڈاکٹر محبوب حسین صاحب سے ہے اور دوسرا میرے اپنے کولیگ اور استاد ڈاکٹر فاروق ڈار صاحب سے بھی ہے. محبوب صاحب سے پہلا سوال ہے کہ آپ نے بات کی ڈریم اور ریالٹی دونوں کی, تو آپ آئندہ کا پاکستان کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ تو ویبینار جو تھا یہ پاکستان کی ڈریم اور ریالٹی ہے, اور آپ نے کچھ ایسے راز افشاں بھی کیے شاید جو بہت سارے طالب علموں کے نزدیک نئے ہوں گے, اگر تھوڑا سا ہم کتابوں کو کھنگالیں تو ہمیں نظر آتے ہیں. تو پہلا سوال تو آپ سے. اور دوسرا سوال ڈاکٹر فاروق ڈار صاحب سے یہ ہے کہ جناح کا پاکستان جو آپ نے کتاب بھی لکھی اور اس میں آپ نے ہمیں بہت ساری چیزیں دکھائی بھی صحیح جو بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوتے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جناح کا پاکستان ڈریم اور ریالٹی میں کہاں تک ٹھیک نظر آتا ہے ہمیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر کوکب صاحب, اور آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ اتنا اچھا موقع دینے کے لیے, اور تھینک یو ٹو دی آل 3 اسپیکرز انکلوڈنگ ڈاکٹر سندھو صاحب. سر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایز اے ہسٹورین بات کرتے ہیں. یقیناً جو ماضی کے تجربات ہیں, جو ڈاکومنٹس ہیں, ان کی بنیاد پر ہم اپنا ایک آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں. تو جو ڈاکٹر فخر بلال صاحب نے بات کی ہے کہ آئندہ کا پاکستان آپ کیسا دیکھتے ہیں, فیوچر میں کیسے ہو سکتا ہے, تو سر ماضی کی بنیاد پر ہی ہم فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں. دیکھیں اگر ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے نہ سیکھا تو ظاہر ہے کہ ہمیں مزید کچھ عرصہ لگے گا اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے. اب ماضی کی بڑی بڑی غلطیاں آپ سب جانتے ہیں, ہم سارے یہاں پر ہسٹری کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چیز میں جو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی رائے کو اولویت دینی ہے. 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں کیا فیصلہ, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو انتخابات تھے یہ ایک ملٹری رولر نے کروائے تھے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں آج تک 15 انتخابات ہوئے ہیں, اور پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ یا کمپیریٹیولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیریٹیولی فری اینڈ فیئر الیکشن تھے, لیکن ہم نے اس کا رزلٹ ایکسیپٹ نہیں کیا. دیکھیں تو جس کا نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے ہے. اور آج بھی اگر ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہرایا تو پھر ہمیں مزید آگے
اسی طرح اپنے خوابوں کو بدلنے میں حقیقت کا روپ دینے میں ٹائم لگے گا. میں ڈاکٹر فاروق صاحب, ڈاکٹر فاروق ڈار سر آپ سے سوال تھا, اگر آپ نے وہ ملاحظہ کیا. جی ڈاکٹر صاحب, جناح کا ایک ویژن تھا, اور ایک ویژن کچھ اس طرح سے نہیں تھا کہ انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی فارمولا بنا کر رکھ دیا تھا کہ آنے والا پاکستان انہی لائنز پر چلے گا. جنہوں نے بیسک پیرامیٹر سیٹ کیے تھے, بیسک ڈائریکشن دی تھی, اور اگر ہم ان بیسک پیرامیٹرز پر چلتے ہوئے اس بیسک ڈائریکشن پر چلیں تو آج بھی ویلڈ ہیں. جس طرح ابھی ڈاکٹر محبوب صاحب نے فرمایا کہ عوام تک چیزوں کو لے کر جایا جائے, تو سوال یہ تھا کہ جناح سے جب کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پوچھا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی کلاس 1 یہ ہوگی, کلاس 2 یہ ہوگی, کلاس 3 یہ ہوگی. جناح نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا پاکستان. انسٹیٹیوشن بنانے کی بات کر رہے ہیں, کل ہٹ کر بھی کانسٹیٹیوشن بنائے جو جناح کا ویژن تھا, تو وہ جناح کے ویژن کے مطابق ہوگی. تو وہ چاہے جو جناح چاہتے تھے جس قسم کا پاکستان وہ بھی بنا دے تو اس کے خلاف ہوگی, کیونکہ جناح بنیادی طور پر انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے حق میں تھے, اور جب تک انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر نہیں چلے گا کا کوئی چانس ہے, اور نہ ہی جناح کے ویژن کو ہم ٹھیک طریقے سے لے کر چلیں گے اگر ہم نے اس ڈائریکشن میں نہ گئے تو. جی ہمارے فیکلٹی ممبر ہیں ڈاکٹر عظمت اللہ وزیر. ڈاکٹر صاحب آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں پلیز. 2 کویسچن ہے, 2 پارٹس ہیں, ایک ڈاکٹر محبوب صاحب سے ہیں اور ایک ڈیفینیٹلی ڈاکٹر فاروق مدار صاحب سے ہیں. سر ایک تو انڈین نیشنلزم جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں سے ہی ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ اٹ واز ایکچولی ناٹ این انڈین نیشنلزم, اٹ واز ہندو نیشنلزم. So how it becomes that Jinnah fall prey to the politics of those Indian nationalists. ایک تو یہ دوسرا ریڈ کلیف کے حوالے سے ہے, بٹ میں دوسرا پارٹ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر محبوب صاحب سے پوچھوں. سر کچھ ڈریمز تو اس وقت بھی ریئلائز کیے جا سکتے تھے, مطلب 1947 کے فوراً بعد ہی ریئلائز ہو سکتے تھے, جناح کی لائف میں ریئلائز ہو سکتے تھے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جو آپ نے سوچا تھا, تو مسلم لیگ جو تھی it was a movement, it was not a political party, and why Muslim League was not disbanded, اس کو فوراً ہی ڈسبینڈ ہو جانا چاہیے تھا. اور دوسرا کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جو برٹش کا رسپانس رہا ہے جب اٹیک ہوا ہندوستان کی طرف. تو یہ 2 میرے پوائنٹس تھے. ڈاکٹر فاروق صاحب میرا خیال ہے پہلے بات کریں گے تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ سوال آپ نے پہلے ڈاکٹر فاروق صاحب سے کیا. ڈاکٹر ڈار. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اس طریقے سے ہے ڈاکٹر عظمت کے پوائنٹ یہ کہ انڈیا کے جو ڈائنامکس تھے نا وہ بہت ڈفرینٹ تھے. یہ بہت آسانی سے نہیں کہا جا سکتا کہ کانگریس کی موومنٹ بنیادی طور پر ہندو نیشنلزم کو پروموٹ کر رہی تھی. کانگریس کی موومنٹ مجھے یہ لگتا ہے اب شاید آج سے 20 سال پہلے یا 18 سال پہلے جب آپ میرے اسٹوڈنٹ تھے 17 سال پہلے, تو شاید چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ فرق تھا. بٹ آج مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کانگریس کی موومنٹ ہے وہ بہت حد تک انڈین نیشنلزم کو ہی پروموٹ کرنا چاہ رہی تھی, لیکن انڈین نیشنلزم کے اندر رہتے ہوئے بھی جو مائنورٹی کمیونٹی تھی, اور جس طرح جناح بار بار کہتے ہیں کہ یہاں نیشن کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے, یا مائنورٹی اور میجورٹی کا کانسیپٹ وہ نہیں ہے جو کہ برٹن میں موجود ہے, وہ شاید ان ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کانگریس اس وقت اسپیس دینے کے لیے تیار ہو جاتی تو شاید انڈین نیشنلزم بہت بہتر طریقے سے انڈیا کے پرابلم کو سالو کر سکتی تھی. دوسرا جو بہت بڑا پرابلم آیا وہ فیڈریشن کے کانسیپٹ کو شاید کانگریس سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوئی. اگر کانگریس اس وقت جو جناح کی ڈیمانڈ تھی پروونشل اٹانومی کی وہ ٹھیک طریقے سے دے دیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس صورت میں بھی حالات بہتر ہو سکتے تھے. جی ڈاکٹر محبوب سر. دیکھیں بالکل ڈریم ہمارے پورے ہو سکتے تھے ارلی ڈیز کے اندر آیا کہ اگر مسلم لیگ اپنی رسپانسبلٹی کا احساس کرتی. اب اس وقت کے حالات اگر آپ دیکھیں, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ڈیبیٹس آپ پڑھ کر دیکھیں
اگر اس وقت کوئی اختلاف رائے تھا, اگر کوئی رکن اسمبلی اٹھ کر یہ بات کرتا تھا تو اس کے اس اختلاف کو وہ پاکستان کی مخالفت سمجھتے تھے. اگر کوئی حکومتی پارٹی کی مخالفت کرتا تھا کوئی رکن اسمبلی تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ جب پروونشل الیکشنز ہوئے 1953 میں اس پاکستان میں, تو وہاں کے 309 کے ایوان میں مسلم لیگ صرف 9 سیٹیں لے سکی اور باقی سیٹیں جو تھی وہاں کی ریجنل پارٹیز لے گئیں. اور ایون یہاں تک کہ جو مسلم لیگ تھی انہوں نے اپنے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے فاطمہ جناح کا بھی سہارا لیا اور یہ فاطمہ جناح کو بھی الیکشن کمپین میں لے کر گئے. لیکن عوامی رد عمل اتنا اسٹرانگ تھا کہ مسلم لیگ کو وہاں پر عبرتناک شکست ملی. بات ٹھیک ہے کہ اگر مسلم لیگ رسپانسبلٹیز پوری سمجھتی, اپنی ذمہ داری کا احساس کرتی اور اسپیس دیتی, دوسروں کی رائے کا احترام کرتی, جو کہ مسلم لیگی تھے. آپ دیکھیں نا, پہلی پاکستان کے اندر پہلی اپوزیشن پارٹی کب بنی ہے اور کس نے بنائی ہے؟ ایم سید نے بنائی تھی اور اس نے اپنی پارٹی کا نام پیپلز پارٹی رکھا تھا. اور پھر یہاں سے پھر وہ مرج ہوتی ہے پاکستان کے اندر اپوزیشن. آج کی اس گفتگو کا یقیناً یہ آخری سوال ہوگا. ڈاکٹر وارث اعوان ہیں. میرا سوال سیکولرزم کے خاتمے پہ ہے کہ کیا ہم نے اسلام کے نام ملک لیا اور ہم نے مساجد بھی الگ الگ کے نام پہ بنا رکھی ہیں, ہم نے فون کے اوپر جو ٹونے ہیں وہ بھی لگا رکھی ہیں, اور ہم نے ٹی کے اوپر سیکریٹریشن بیسس پہ چینل بھی لگا رکھے ہیں. ہم نے اس کے اوپر ہماری ریاست نے کیا قدم اٹھایا ہے جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا برننگ ایشو ہے, پاکستان کا نہیں پوری مسلم ورلڈ کا ہے. دوسرا سوال میرا سندھو صاحب سے ہے کہ تاریخ کے اندر یہ جو مختلف نفرتیں ہیں یا قدورتیں ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے ہماری جو تاریخ نویسی ہے اس کے اندر جو لٹریچر اویلیبل ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آج تک ہم نے کیا کیا نیشنل لیول پہ؟ تو لیجیے اختر صاحب, یہ آپ جواب دیجیے دونوں سوالوں کا ہی. تاریخ نویسی کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے کہ سلیبس میں عموماً ہمارا جو سٹارٹ ہوتا ہے, جو ٹینڈر مائنڈس کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا کہ تاریخ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تاریخ ہوتی ہے, ایک نیشنل ہسٹری ہوتی ہے, ایجوکیشن ہسٹری ہوتی ہے, کہ جو ہم اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارا مذہب کیا ہے, ہمارا سسٹم کیا ہے, ہماری لینڈ کیا ہے, تاکہ ہم ایک پاکستان کے بہتر شہری پیدا کر سکیں. تو اس لحاظ سے ٹیکسٹ بکس جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ, اور اس کے اوپر اکثر بحث ہوتی رہتی ہے. ڈاکٹر وارث اعوان ایک ذہن میں رکھیں کہ جو جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے بری ڈیموکریسی کو بھی برداشت کرنا ہوگا. آپ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ ایک کتاب لکھنے دیں گے, ان کو اوپن کریں گے, فریڈم آف ایکسپریشن دیں گے, 10 کتابیں لکھی جائیں گی خلاف, لیکن 20 اس کے خلاف آئیں گی, اور وہ جو ہسٹری کے خلاف آئیں گی وہ باقاعدہ مدلل ہوں گی, استدلال کے اوپر ہوں گی, ڈاکومنٹیشن اس کے اوپر ہوں گی, باقاعدہ ریفرنسنگ کے ساتھ آئیں گی. کہ فوکس اسی بات کے اوپر ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, لیٹ دا اسکالرس رائٹ اگین اینڈ اگین, مور اینڈ مور, so that all these hatred ridden writings can be countered with the love written material. ایک وقت تھا کہ جب پاکستان میں کہتے تھے کہ یہ بین کر دیں, یہ کتاب پاکستان میں نہیں آ سکتی, تو وہ بین ہو جاتی تھی. لیکن اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر کتاب جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر پڑی. اب کیا کریں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ جو کتاب لکھی جاتی ہے ان کو آنے دیں. ہمارے اسکالرز اس قابل ہیں, ہماری یونیورسٹیاں اس قابل ہیں, کام کر رہی ہیں کہ ہم ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں with sound arguments and with the help of the documents. میرے خیال میں یہ آخری سوال تھا, لیکن رسا سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. میرا خیال ہے کہ پینل اگر اجازت دے دیں کہ بریف کویسچن جو ہے اجازت دے دیں. جی رسا پلیز. سر میرا بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی کویسچن تھا جو ابھی سر سندھو نے جو ہے اس کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے. میرا کویسچن یہی تھا کہ ہم نے انڈیپینڈنس کو تو اچیو کر لیا, اور وہ ہم نے بہت ساری سیکریفائسز کے بعد ہم نے اچیو کیا, بٹ 11 اگست کی اسپیچ کو سینسر جب کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس, جو بیسک رائٹس جو پورے ورلڈ میں ہمیں پورے ورلڈ میں دیے جاتے ہیں لوگوں کو, اور وہ ہمارے آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی شامل, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز فریڈم آف اسپیچ ہے. تو سر فریڈم آف اسپیچ تو ہمیں ٹل ٹوڈے ہم سینسرشپ کو فیس کر رہے ہیں, ایون یونیورسٹیز میں بھی.
سو سر کیا لبرٹی انڈیپینڈنس کیا واقعی ہم نے اچیو کر لی ہے یا یہ اسٹل ایک ڈریم ہے؟ اینڈ سر دوسری جو چیز جو آرگومنٹ سر اس کو تھوڑا سا میں سر محبوب صاحب نے ایک چیز کہا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ بالکل 1953 کے الیکشنز کے بعد بالکل ہی تقریباً ڈس اپیئر ہو گئی تھی، بٹ سر اسٹل یوز ہو رہا ہے. مسلم لیگ وہی پارٹی ہے جو آج بھی سمجھ لیں گے یوز کیا جا رہا ہے، اس کارڈ کو یوز کیا جا رہا ہے. تو مسلم لیگ تو اسٹل چل رہی ہے اینڈ اسٹل کنٹینیو کر رہی ہے، اور اس کی ایفیلیشن ہم انڈیپینڈنٹ. سو سر تھینک یو. ڈاکٹر محبوب حسین. اپنا ڈاکٹر محمود صاحب نے اپنی کتاب پولیٹیکل رول پارٹی ہے اور مدر پارٹی ہونے کے ناطے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ بچے جنم دیتی رہتی ہے یہ جو سیاسی جماعت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو مسلم لیگ ہے یہ جو ریاست کا ایک ہمارا بیانیہ ہے نا اس کے ساتھ یہ میچ کر جاتی ہے. اور مسلم لیگ اب تک کئی بن چکی ہیں. اب اگر آپ مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ تو اب بالکل دوسری طرف کھڑی ہے نظر آئے گی، اور اسی طرح اور بے شمار مسلم لیگیں ہیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ کے نام کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اور ریاست کے مفاد کے نام پر ایکسپلائٹ کیا. اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا کہ ابھی تک ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور میں آپ سے متفق ہوں کہ ابھی ہمیں اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے میں بڑا ٹائم لگا. اس میں تو شاید لیکن میں مشکور ہوں، انتہائی شکر گزار ہوں سارے پارٹیسپینٹس کا. بڑی انہماک سے ہمارے پینلسٹ کو سنا، اور ابھی میرے خیال میں ہمارے اس ڈسکشن کو کنکلوڈنگ ریمارکس ڈاکٹر ندیم سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے آخر میں گزارش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھ پر واجب ہے، ڈاکٹر محبوب حسین کا اور ڈاکٹر فاروق ڈار قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، اور ڈاکٹر اختر سندھو وائس پرنسپل اسلامیہ کالج سول لائن نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں گفتگو میں شامل ہوئے، اپنی ماہرانہ رائے سے نوازا. آپ تینوں مورخین تھے اور میں نے آپ تینوں کی باتوں سے جو بات اخذ کی ہے چند جملوں میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تعمیر کرنا چاہتا ہے اور جس کسی کو بھی اس ملک کی تعمیر کرنے کا ارادہ ہے، اگر وہ اس وقت تک تعمیر نہیں کر سکے گا جب تک وہ اس بات کا جواب نہ دیکھے کہ پرانی دیواریں گری کیوں یا پرانے مسائل پیدا کیوں ہوئے، اور اس کا بہترین جواب مورخ ہی دے سکتے ہیں. یہ ساری بات طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، پالیسی میکرز کے لیے اور مجموعی طور پر عوام کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے درخواست کرتا ہوں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرز ڈاکٹر ندیم سہیل صاحب سے. جی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام پارٹیسپینٹس کا. بہت زیادہ شکریہ، آپ نے اس اہم ٹاپک کے اوپر آج ڈیٹیل ڈسکشن کی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو جو پاکستان کے لیے جو ہے ہمیں ایک گروپ بنانا چاہیے انٹلیکچوئلس کا، کہ جو انٹرنیشنل لیول پر جو کانفرنسز ہو رہی ہیں یا ملک کے اندر جو کانفرنسز ہوتی ہیں، جس کا ظاہری بات ہے بیرونی دنیا جو ہے وہ اس میں حصہ ڈال رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ جو ہمارا کنٹری جو ہے آگے نہ چل پائے. تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کو مضبوطی کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے جو ہے وداؤٹ اینی بائسنس جو ہے اپنے جو ہے پیغام کو جو ہے آگے لے کے چلنا چاہیے. جو ہے ایک گروپ بنا کر یہ جو ہے اس گروپ کو جو ہے اور زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہیے، اور ایسی تجاویز جو ہیں ہمیشہ جو ہے اپنے رائٹ اپس کے اندر جو ہے گورنمنٹ کو دیتے رہنا چاہیے، اتھارٹیز کو دیتے رہنا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ